بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم لوگ چینل میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام حضرات کو خوش آمدید۔ حال ہی میں 28 جولائی 2022 کو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے 11 ایم این ایز کے استعفے منظور کیے ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ آج ہم ان 11 حلقوں پر نظر دوڑاتے ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹ جو پی ٹی آئی کے جیتے تھے اور جو دوسرے نمبر پر آنے والا کینڈیڈیٹ ہے ان کے درمیان کیا مارجن تھا، اور ایک تجزیہ ہم یہ کریں گے کہ اگر اتحادی حکومت میں جتنی بھی جماعتیں اب موجود ہیں شامل ہیں ان کے تمام کے ووٹ اکٹھے کر لیے جائیں تو پھر پی ٹی آئی کے حاصل کردہ سابقہ الیکشن میں ووٹوں سے ان کی کیا صورتحال رہتی ہے۔ سب سے پہلے ان 11 حلقوں کا اگر ذکر کیا جائے تو اس میں شامل ہیں نیشنل اسمبلی کا حلقہ نمبر 22 جو مردان 3 سے ہے، اس میں جیتنے والے کینڈیڈیٹ تھے مسٹر علی محمد خان۔ دوسرا حلقہ این اے 24 چارسدہ 2، اس میں جیتنے والے تھے فضل محمد خان پی ٹی آئی سے۔ نیشنل اسمبلی کا 31 نمبر حلقہ پشاور 5، اس میں جیتے تھے شوکت علی۔ نیشنل اسمبلی کا حلقہ 45 کرم 1، اس میں جیتنے والے کینڈیڈیٹ تھے فخر زمان خان۔ نیشنل اسمبلی 108 فیصل آباد 8، اس میں فروخ حبیب صاحب جیتے تھے، اور نیشنل اسمبلی 118 ننکانہ صاحب 2، اس میں جیتنے والے اعجاز احمد شاہ صاحب تھے۔ نیشنل اسمبلی 237 ملیر 2 سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ تھے جمیل احمد خان، اور نیشنل اسمبلی 239 کرنگی کراچی 1 سے محمد اکرم چیمہ صاحب کامیاب ہوئے تھے۔ نیشنل اسمبلی 246 کراچی ساؤتھ 1 سے عبد الشکور شاد صاحب یہ جیتنے والے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے الیکشن میں کامیابی حاصل کی، اور 2 استعفے جو منظور کیے گئے ہیں وہ ریزرو سیٹ پہ فار ویمنز جو پنجاب سے تعلق رکھتی تھی شیریں مہر النساء مزاری صاحبہ، اور کے پی کی جو ویمن سیٹ سے آئی تھی وہ شاندانہ گلزار خان صاحبہ۔ تو یہ 11 استعفے قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ان منظور کیا ہے۔ اب یہ سیٹس ویکنٹ ہوں گی۔ اب اگر ہم دیکھیں حلقہ وائز کہ نیشنل اسمبلی کا حلقہ 22 جو کہ مردان 3 ہے، اس میں جیتنے والے کینڈیڈیٹ تھے علی محمد خان صاحب پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے 58,577 ووٹ حاصل کیے تھے، اور دوسرے نمبر پر کینڈیڈیٹ تھے مولانا محمد قاسم ایم اے سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے 56,318 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس طرح یہ بہت کم مارجن سے جیتا جانے والا حلقہ تھا، اور اس حلقے میں پی ایم ایل این نے 36,625، اے این پی نے 27,104، پیپلز پارٹی نے 13,477 یہ ووٹ حاصل کیے تھے، اور یہ تمام جماعتیں اب اتحادی حکومت میں شامل ہیں۔ اگر ان تمام اتحادی حکومت کے ووٹس کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 83,524، اور جیتنے والا کینڈیڈیٹ جو سابقہ الیکشن میں کامیاب ہوا تھا علی محمد خان صاحب، انہوں نے 58,577 ووٹ حاصل کیے تھے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو اتحادی حکومت کے اکٹھے ووٹ کرنے کے بعد ایک ٹف مقابلہ دیکھنے کو ملے گا نیشنل اسمبلی کے حلقہ نمبر 22 میں۔ اب نیشنل اسمبلی کے حلقہ نمبر 24 کی بات کریں تو اس میں پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے تھے فضل محمد خان صاحب، انہوں نے 83,495 ووٹ حاصل کیے تھے، اور دوسرے نمبر پر اے این پی کے کینڈیڈیٹ 59,483 ووٹ حاصل کر کے رہے تھے۔ اب اتحادی حکومت جس میں ایم ایم اے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این یہ حکومتیں شامل ہیں جو اس حلقے میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا، اور ان کے حاصل کیے جانے ووٹس اگر اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ بنتے ہیں 83,495۔ اس طرح اس میں ایگزیکٹ فگر وہ آ جاتا ہے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے حاصل کیا تھا، اور اگر اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کے تمام کے ووٹ اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے برابر ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ الیکشن میں کیا صورتحال آتی ہے۔ اس میں ووٹس برابر ہو جاتے ہیں اگر اتحادی حکومت کے تمام ووٹس اس میں شامل کر لیے جائیں۔ اگلا حلقہ نیشنل اسمبلی کا 31 نمبر پشاور 5 سے، اس میں کامیاب ہونے والے امیدوار تھے شوکت علی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، اور انہوں نے 87,895 ووٹ حاصل کیے تھے، اور دوسرے نمبر پر جو جماعت آئی تھی وہ اے این پی عوامی نیشنل پارٹی، انہوں نے
حاجی غلام احمد بلور صاحب، انہوں نے 42,476 ووٹ حاصل کیے تھے. اور اس میں الیکشن میں اس حلقے سے ایم ایم اے، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، یہ جماعتیں جو اب اتحادی حکومت میں شامل ہیں، انہوں نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. اور اگر ان تمام اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کے ووٹ اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ 64,725 ووٹ بنتے ہیں. اور یہ فگر ابھی بھی پی ٹی آئی کے اکیلے کینڈیڈیٹ کا حاصل کیا جانے والے فگر سے بہت کم ہے. پی ٹی آئی نے 87,895 ووٹ حاصل کیے تھے، اور اگر اکٹھا کرنے اتحادی حکومت کا تمام ووٹ اکٹھا کر لیا جائے تو پھر بھی وہ 64,725 ووٹ بنتا ہے. تو یہ حلقہ ابھی بھی بہت حد تک پی ٹی آئی کو فیور کرنے والا ہے. اس میں اتحادی حکومت کے تمام ووٹ اکٹھے کرنے کے بعد بھی وہ اس کے کینڈیڈیٹ کو میٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد حلقہ نمبر آتا ہے N45 جو کہ کرم سے ہے. اس میں کامیاب ہونے والے کینڈیڈیٹ ہے ملک فخر زمان خان بنگش. انہوں نے 16,911 ووٹ حاصل کیے تھے. اور دوسرے نمبر پر جو جماعت آئی تھی وہ JUIF تھی. ان کے جمیل خان اورک چمکنی، جمیل خان چمکنی، انہوں نے 15,761 ووٹ حاصل کیے تھے. اب اگر اتحادی حکومت کے جو اس میں ہیں شامل صرف ANP کا ایک کینڈیڈیٹ ہے جو 879 ووٹ حاصل کیے انہوں نے، اگر دونوں کینڈیڈیٹس جو اتحادی حکومت میں شامل ہیں ان کے اکٹھے کر لیے جائیں ووٹ تو وہ 16,640 ووٹ بنتے ہیں. اور اکٹھے کرنے کے بعد بھی جو مجھے ان کے ووٹ بنتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے سابقہ الیکشن میں حاصل کیے جانے والے ووٹ سے کم ہے. ایک اور خاص بات اس حلقے کے بارے میں بتا دیں کہ یہ حلقہ جب 2018 کا الیکشن ہوا اس میں منیر اورکزئی صاحب نے جیتا تھا جن کا تعلق MMA سے تھا. لیکن ان کی وفات کے بعد یہ جو حلقہ اوپن ہوا، اس کا دوبارہ الیکشن ہوا 2021 میں، اور اس میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ملک فخر زمان خان بنگش صاحب نے کامیابی حاصل کی تھی. نیکسٹ حلقہ ہمارا ہے PP 108 جو کہ فیصل آباد 8 سے ہے. اس میں کامیاب ہونے والے کینڈیڈیٹ پاکستان پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں فروخ حبیب صاحب. انہوں نے 1,12,740 ووٹ حاصل کیے، اور ایک بہت کلوز کنٹیسٹ کے بعد PMLN کے چودھری عابد شیر علی کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا. 1 لاکھ جنہوں نے 11,529 ووٹ حاصل کیے. بہت کلوز یہ کمپٹیشن تھا NA 108 فیصل آباد 8 میں. اور اگر اس حلقے میں دوسری جماعتوں کو دیکھیں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی جماعت شامل تھی. انہوں نے 4,987 ووٹ حاصل کیے. MMA کے 1,827 ووٹ تھے. اس کے علاوہ اور اتحادی جماعت کی حکومت ہے جو ان میں کوئی اور جماعت اس میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا تھا. اس طرح ان دونوں جماعتوں کے اگر PMLN اور پاکستان پیپلز پارٹی اور MMA تینوں جماعتوں کے اکٹھے کریں ووٹ تو وہ 1,18,343 1,18,343 ووٹ بنتے ہیں جو اتحادی حکومت کے ہیں. بہت پھر بھی کوئی زیادہ مارجن سے وہ پی ٹی آئی سے آگے نہیں ہے. ایک کافی کلوز کنٹیسٹ ہوگا. یہ پنجاب کا حلقہ ہے. نیکسٹ اگر حلقے کی بات کریں وہ حلقہ ہے NA 118. اس میں جیتنے والے کینڈیڈیٹ تھے اجاز احمد شاہ صاحب. یہ ننکانہ صاحب 2 کا حلقہ ہے. حاصل کردہ ووٹ 63,818 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اجاز احمد شاہ صاحب نے حاصل کیے. اور ان کے نزدیک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے شیزرا منصب علی 61,413 انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حلقے میں 18,726 ووٹ حاصل کیے. اس طرح اتحادی حکومت کے اگر ووٹس کو اکٹھا کیا جائے تو وہ بنتے ہیں 80,139 ووٹ. اور جو پی ٹی آئی کے حاصل کردہ ووٹ ہیں 63,818. اس طرح تھوڑا سا مارجن یہ اکٹھے ہو کر نظر یہ آ رہا ہے کہ اپنے ووٹ کو زیادہ کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. نیکسٹ حلقہ ہم بات کریں گے NA 237 کراچی ملیر 2 کا. اس میں جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوا وہ تھے جمیل احمد خان صاحب. انہوں نے 33,280 ووٹ حاصل کیے. سیکنڈ نمبر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ 31,907 ووٹ انہوں نے حاصل کیے. بہت کلوز کنٹیسٹ تھا یہ. نیئر اباؤٹ
2000 اور لیس دین 2000 اس میں جو مارجن سے وہ جیتے تھے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ. پی ایم ایل این نے بھی اس میں کنٹیسٹ کیا, 14,000 سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے. ایم کیو ایم پاکستان نے 11,000 سے زیادہ ووٹ, ایم ایم اے نے 5,000 سے زیادہ ووٹ, اور اے این پی نے بھی اس میں 300-400 ووٹ انہوں نے بھی حاصل کیے. اس طرح اتحادی حکومت کے تمام ووٹ اگر اکٹھے کر لیے جائیں, اس میں کنٹیسٹ کیا, 14,000 سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے. ایم کیو ایم پاکستان نے 11,000 سے زیادہ ووٹ, ایم ایم اے نے 5,000 سے زیادہ ووٹ, اور اے این پی نے بھی اس میں 300-400 ووٹ انہوں نے بھی حاصل کیے. اس طرح اتحادی حکومت کے تمام ووٹ اگر اکٹھے کر لیے جائیں اس حلقے میں تو وہ بنتے ہیں 1,12,604 ووٹ. یہ ایک کافی بڑی لیڈ بن سکتی ہے. 1,04,000 اس میں اتحادی حکومت کے ووٹ اکٹھے کریں تو 62,422 ووٹ بنتے ہیں. 62,422 ووٹ بنتے ہیں. وہ بھی آئی تھنک کافی لیڈ بن سکتی ہے اگر تمام ووٹ اتحادی حکومت کا اکٹھا آ جائے پی ٹی آئی کے مقابلے میں. نیکسٹ حلقہ این اے 239 ہے. اس میں جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے تھے محمد اکرم چیمہ صاحب, انہوں نے 69,147 ووٹ حاصل کیے تھے, اور ایم کیو ایم پاکستان جو اتحادی حکومت میں شامل جماعت ہے انہوں نے 68,811, بہت کلوز کنٹیسٹ تھا. اور ان کے ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ تھے سہیل منصور خواجہ صاحب. پی ایم ایل این نے بھی, ایم ایم اے, پاکستان پیپلز پارٹی, ان تمام جماعتوں نے اس حلقے میں الیکشن جو ہے کنٹیسٹ کیا تھا. اگر اتحادی حکومت کے تمام ووٹ کو اکٹھا کر لیا جائے تو وہ 1,12,604 ووٹ بنتے ہیں, اور پی ٹی آئی نے جو سابقہ الیکشن اس میں 69,147 ووٹ حاصل کیے تھے. اس طرح اس حلقے میں ایک بہت بڑی لیڈ اتحادی حکومت کی تمام جماعتوں کے ووٹ اکٹھا کرنے کے بعد پی ٹی آئی سے نظر آ رہی ہے. نیکسٹ جو حلقہ ہے این اے 246, یہ حلقہ بھی کراچی ساؤتھ 1 سے ہے. کامیاب ہونے والے امیدوار پی ٹی آئی کے عبدالشکور شاد, انہوں نے 52,750 ووٹ حاصل کیے تھے. نیکسٹ دوسرے نمبر پر آنے والی جماعت ٹی ایل پی تھی, انہوں نے 42,000, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو اتحادی حکومت میں شامل ہے انہوں نے 39,325 ووٹ حاصل کر کے وہ تیسرے نمبر پر رہے تھے. ایم ایم اے, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, یہ تمام اے این پی جماعتیں اس میں شامل تھیں الیکشن میں. اگر تمام اتحادی حکومت کے ووٹ اکٹھے کر لیے جائیں تو وہ بنتے ہیں 93,233 ووٹ. اس طرح یہ اس حلقے میں بھی اتحادی حکومت کے کلیکٹیو ووٹ پی ٹی آئی سے تھوڑا سا زیادہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ تمام تجزیہ ہمارے جو سابقہ الیکشن ہوئے تھے 20 الیکشن, اس میں ہمیں بالکل کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تھا کہ اتحادی حکومت اگر مل کر بھی الیکشن لڑتی ہے تو جو پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے اس کو نظر یہ آیا تھا سابقہ 20 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے اس میں کہ وہ اتنا آسانی سے انہیں ڈیفیٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی. 15 سیٹیں پھر بھی پاکستان تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب ہوئی تھی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا نیکسٹ صورتحال سامنے آتی ہے, کیونکہ ایک تجربہ ان کے ساتھ اتحادی حکومت کے ساتھ ہو چکا ہے. اس میں انہیں جو نظر آ رہا تھا یہ فگر کا جو کھیل ہے اس میں اگرچہ کامیابی حاصل تھی لیکن ایکچوئل کامیاب پاکستان تحریک انصاف ہی رہی تھی. اب وہ سابقہ تجربہ دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں اتحادی حکومت کیا اسٹریٹجی اختیار کرتی ہے. اس میں 4 حلقے کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں ان 11 حلقوں میں سے, اور جو 2 حلقے پنجاب سے اور 3 حلقے وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. 2 ریزرو سیٹس تھیں. اس طرح 9 ڈائریکٹ جو ہے الیکشن ہوں گے اور 2 ریزرو سیٹ پہ وہ پی ٹی آئی کو اس کو مل جائیں گی اگر وہ الیکشن کمیشن ان کا آرڈر کرتا ہے. تو یہ ہمارا جو تجزیہ تھا سابقہ جو الیکشن ہوا تھا اس کے بارے میں. نیکسٹ الیکشن میں دیکھتے ہیں کیا صورتحال رہتی ہے, کیا یہ تجزیے میں جو اکٹھے ووٹ کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرانے میں اتحادی حکومت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.